نعوذ نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذونا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 62 سے 67 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا آیت وار ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ آیت 62 ترجمہ: دیکھو، خواہ ایمان والے ہوں یا یہودی یا عیسائی یا مشرک، جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرتا رہے گا، اسے اس کے عملوں کا صلہ اس کے رب کے پاس ملے گا، اور نہ اسے کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ اس کی تفسیر: اوپر کی آیتوں میں مخالفین اسلام کا بیان تھا، جو نافرمانیوں کے ساتھ ساتھ ممنوع چیزوں کے بھی مرتکب تھے، جو اللہ کی حرمتوں کے پردے چاک کرنے میں بے باک اور حدوں سے آگے بڑھنے میں چست و چالاک تھے۔ پھر ان پر جو عذاب اترا اس کا بھی ذکر تھا۔ اس آیت میں حامیان اسلام کا بیان ہے کہ جن پہلی قوموں نے خلوص سے عبادت و اطاعت کی، ان کی نیکیوں کا ثواب یقینی ہے۔ یہی حال عہد نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک رہے گا۔ جو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہی ہمیشہ کی سعادت لوٹے گا، نہ اسے مستقبل کا خوف ہوگا اور نہ ماضی کا غم۔ سورہ یونس کی آیت 62 میں فرمایا: کان کھول کر سن لو، اللہ کے دوستوں کو نہ قیامت کا خوف ہوگا اور نہ دنیا کے چھوٹ جانے کا ملال۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اور نصاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہتے ہیں۔ صابی یعنی بے دین، لا مذہب، یہ وہ قوم ہے جس نے اپنے نبی کے احکام کو ضائع کر دیا اور کسی اور نبی کے احکام کو قبول نہیں کیا، بلکہ اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ آیت 63: اور جب ہم نے تم سے وعدہ کرایا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ اٹھایا اور فرمایا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوط تھام لو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اور جو کچھ اس میں ہے اسے مان لو تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، پھر تم اس کے بعد پھر گئے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارے میں پڑ جاتے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 63 اور 64 کا۔ اب اس کی تفسیر: یہودیوں کی عہد شکنی، اسرائیلیوں کو ان کے عہد و پیمان یاد دلائے جا رہے ہیں کہ تم سے اقرار کرایا گیا تھا کہ اللہ پر ایمان لانا پڑے گا اور اس کے رسولوں کی پیروی کرنی پڑے گی۔ جب ان سے یہ اقرار کرایا جا رہا تھا تو ان کے سروں پر کوہ طور لا کر معلق کر دیا گیا تھا تاکہ اس کے ڈر سے اقرار کر لیں اور اس پر پوری مضبوطی سے جم جائیں۔
سورہ اعراف کی آیت 171 میں فرمایا، جب ہم نے ان پر صاحبان کی طرح پہاڑ لا کھڑا کیا اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب یہ ہم پر گرنے والا ہے، تو ہم نے ان سے کہا جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھام لو اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کر لو تاکہ گناہوں سے بچ جاؤ۔ جب یہودی اطاعت سے رک گئے تو ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کر لایا گیا تاکہ تورات پر عمل کرنے کا مضبوطی سے اقرار کر لیں۔ جب انہوں نے سجدے سے انکار کر دیا تو اللہ نے پہاڑ کو حکم دیا کہ ان پر گر جائے۔ پھر جب انہوں نے سروں پر معلق پہاڑ دیکھا تو سجدے میں گر پڑے، ایک طرف سے سجدہ کیا اور دوسری طرف سے پہاڑ کو دیکھتے رہے۔ حق کو ان پر رحم آ گیا اور پہاڑ ہٹا لیا۔ اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سجدے سے زیادہ کوئی سجدہ پیارا نہیں، جس کی وجہ سے اس نے ہم سے عذاب ہٹا دیا۔ اسی وجہ سے یہودیوں کے سجدے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک طرف سجدہ کرتے ہیں اور دوسری طرف سے کنکھیوں سے آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ سے تورات مراد ہے، یعنی تورات پر پوری سرگرمی سے عمل کرنے کا اقرار کرو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ چار و ناچار اقرار کرنا پڑا۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یعنی تورات پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ آیت 64 کی تفسیر، پھر اس مضبوط عہد و پیمان کے بعد تم نے اپنا عہد توڑ ڈالا، وعدے سے پھر گئے اور اللہ کی کتاب سے منہ موڑ لیا۔ اگر حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تم پر رحم نہ فرماتا، تمہاری طرف متوجہ نہ ہوتا اور نبی و رسول تمہارے پاس نہ بھیجتا تو تم اپنی اس بدعہدی کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوتے اور بڑا بھاری خسارہ اٹھاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ آیت 65، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ آیت 66۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ، اور تمہیں وہ بھی خوب معلوم ہے جو تم سے ہفتے کے بارے میں حد سے آگے بڑھے، پھر ہم نے ان سے کہہ دیا تم ذلیل بندر بن جاؤ، پھر ہم نے اس کو پہلوں اور پچھلوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے پند و موعظت بنا دیا۔ عہد شکنی کرنے والوں کا برا انجام۔ آیت 65، یہودیوں جنہوں نے اللہ پاک کے احکام کی نافرمانی کی اور عہد و پیمان توڑ کر اس کی توہین کی، ان پر جو عذاب اترا اس کی حقیقت تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے۔ عہد یہ لیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کی عظمت برقرار رکھو اور اس روز مچھلیوں کا شکار نہ کرو۔ ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار کی ایک تدبیر ان کے ذہن میں آ گئی کہ گڑھے کھود کر ان میں جال اور رکاوٹیں اور کانٹے ڈال دیے جائیں۔ ہفتے کے دن مچھلیاں ان جالوں میں پھنس جائیں گی اور اتوار کی شب کو پکڑ لی جائیں گی۔ پھر انہوں نے اس تدبیر پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ اس حیلے سازی کی وجہ سے انہیں بندر و سور بنا دیا گیا۔ بندر اپنی ظاہری شکل و صورت میں انسان سے زیادہ مشابہ ہے، اسی طرح چونکہ ان کے حیلے بظاہر حق کے مشابہ ہیں لیکن حقیقت میں اس کے خلاف ہیں، لہذا یہ بدلہ انہیں ان کے عمل کی جنس سے ملا۔ صورتیں مسخ ہوئی تھیں۔ قرآن عظیم میں جہاں کہیں اس قسم کی آیتیں ہیں ان کا سیاق یہی بتاتا ہے کہ ان کی صورتیں مسخ ہو گئی تھیں۔ نوجوان بندر اور بوڑھے سور بن گئے تھے، عورت اور مرد سب دموں والے بندر و سور بن گئے اور خو خو کرنے لگے۔ آسمان سے ایک آواز آئی کہ سب بندر بن جاؤ۔ آواز آتے ہی صورتیں مسخ ہو گئیں۔ جو لوگ ان ہیلوں اور بہانوں سے روکا کرتے تھے وہ کہنے لگے، اے فلاں اور اے فلاں، کیا ہم تم کو ہیلے بہانے سے روکا نہیں کرتے تھے؟ تو وہ سر ہلا کر جواب دینے لگے کہ ہاں، یہ لوگ کچھ دیر زندہ رہے پھر مر گئے، ان کی نسل نہیں چلی۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 دن زندہ رہے۔ کوئی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی۔ مسخ ہونے کے بعد کھانا پینا سب بند ہو گیا۔ آیت 66 کی تفسیر، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی بعد میں قیامت تک آنے والی نافرمانیوں سے بچیں گے اور اللہ کے عذاب سے ڈریں گے۔
یا امت محمدیہ کے لیے باعث عبرت و نصیحت ہے؟ اصل پوچھو تو یہاں ڈانٹا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کو ان جیسے کاموں سے بچنا چاہیے، مباد ان پر بھی وہی عذاب نہ اتر آئے جو ان یہودیوں پر اترا تھا، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ تم وہ کام نہ کرنا جو یہودیوں نے کیے تھے کہ ہیلے تلاش کر اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں حلال کر بیٹھو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ آیت 67۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ فرمایا میں جاہل بننے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ، اس آیت میں بھی اللہ کی ایک نعمت کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک مہیر العقول اور شاندار معجزہ سرزد ہوا کہ مذبوحہ گائے کا گوشت مقتول پر مارنے سے مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کے متعلق بتا دیا۔ یہاں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہودیوں میں ایک مالدار شخص تھا، اس کی اولاد نہ تھی، اس کا بھتیجا اس کا وارث بننے والا تھا۔ اس نے اپنے چچا کو قتل کر کے اس کی لاش چپکے سے ایک شخص کے دروازے پر ڈال دی اور صبح کو لوگوں سے جھگڑنے لگا کہ تم نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، مقتول کی دید دو۔ انہوں نے قتل کا انکار کیا مگر یہ اپنے آدمیوں کو لے کر ان پر چڑھ آیا۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے انہیں سمجھایا کہ تم میں اللہ کے نبی موجود ہیں، یہ معاملہ ان کے پاس لے جاؤ، آسانی سے طے فرما دیں گے۔ چنانچہ جن پر الزام لگایا گیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ فلاں فلاں شخص ہم پر ناحق قتل کی تہمت لگا رہا ہے اور اللہ جانتا ہے، ہمارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں۔ آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ معاملہ کھول دے۔ حکم ہوا گائے ذبح کراؤ۔ آپ نے ملزموں سے کہا اللہ کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ یہ لوگ تعجب سے پوچھنے لگے کہ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے گائے کے ذبح کرنے سے کیا تعلق؟ کہیں آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ فرمایا اللہ کی پناہ، شرعی احکام بیان کرتے وقت مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، میں تو تمہیں اللہ کا حکم بتا رہا ہوں۔ اگر ملزم یہ حکم سنتے ہی کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی، مگر انہوں نے تو کریت شروع کر دی کہ گائے کس عمر کی ہو، کیسا رنگ ہو، اچھوتی ہو یا کام میں استعمال ہوئی ہو۔ ان سوالات کی وجہ سے ان پر حکم میں سختی کر دی گئی۔ آخر جس طرح کی گائے کا حکم تھا ایسی گائے ایک جگہ مل گئی۔ اس کا مالک ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس اس کے سوا کچھ اور نہ تھا۔ اس نے اس کی کھال بھر کا سونا مانگا جو انہیں دینا پڑا اور اسے ذبح کر کے اس کے کسی جگہ کے پارچے کو مقتول پر مارا گیا۔ مقتول زندہ ہو گیا۔ پوچھا تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ بولا اس بھتیجے نے۔ یہ کہہ کر وہ مر گیا۔ پھر قاتل کو مقتول کی میراث میں سے کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ پھر ہمیشہ کے لیے یہی رواج ہو گیا کہ قاتل کو مقتول کی میراث سے محروم کر دیا گیا۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 62 سے 67 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔